ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، پاکستانی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو گیا، اس لیے تو وہ اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے تو ختم ہوا، لیکن وہ اگین دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا اور اب وہ مکمل طور پر پراکسی بنے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی ایسا بڑا رزلٹ وہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ استنبول میں جاری مذاکرات آج کے دور میں اس مرحلے کا ایک پرامن حل کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان امن کے ذریعے سے اس خطے کو بچانا چاہتا ہے، جبکہ افغان حکومت کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہیں، ہم اپنی عوام سے جا کے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں۔ دہشت گرد سارے وائس ہی آتے ہیں، ہم لوگ کشمیر کے، ہم نے تو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں انڈیا مل کے سارا افغانستان کے ساتھ مل کے ہم وہ بھی سرد باری دکھائے نا ہمیں، وہ ایک دم گرم جوشی دکھاتے ہیں، اچھا، یہ نہیں دکھانی چاہیے نا، وہ بھی ہمارے مسلم برادر ہیں، بھائی ہیں، کوئی غیر لوگ مذہب لوگ نہیں ہیں، ان کو یہ مل جل کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ سب انڈیا سے ملے اور کسی بات کون سا ایسا مسئلہ جو آئے گا جو صحیح کرے گا؟ پاکستان تو پھر اپنے عمل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بالکل جانا چاہیے، ہم تو سارے ساتھ ہیں پاکستان کے، جتنی بھی افواہ پاکستان کی ظاہر ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کو۔ افغانستان مجھے بالکل بھی اس طرح سیریس نہیں لگ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کے اور را کے اشاروں پہ مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے حامد کرزئی گورنمنٹ یا اس سے پہلے جو گورنمنٹ رہی ہیں، اس زمانے میں بھی وہاں پہ آپ کے بہت زیادہ قونصل خانے تھے انڈیا کے، اور وہ آپریٹ کر رہے تھے پاکستان میں، جو ہماری ٹی ٹی پی ہے اس کو فنڈ کر رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے، لاجسٹکس دے رہے تھے۔ کیونکہ افغان جو ہے وہ سیریس نہیں ہے اس مسئلے میں، ہاں افغانستان انڈیا کے ساتھ مل کے تو جو ہے معاملات صاف کر رہے وہ نہیں ہونے چاہیے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کی حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے اس میں؟ مجھے تو نہیں نظر آتا سنجیدہ نظر آ رہی، وہ بہانے بازی سے ٹال دیتے ہیں۔ تو پاکستان نے تو یہ سوچا ہوا کہ اب امن کے لیے ہم کسی قیمت پر بھی جا سکتے ہیں، چاہے ہمیں کابل تک حملہ کرنا پڑے۔ بالکل یہی بات ہے نا، اگر وہ جی سیدھے طریقے سے مانتے ہیں تو پھر دوسرا طریقہ بھی ہے۔ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کیونکہ اگر جب کسی مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا اور ایک فریق جو ہے وہ سیریس ہی نہیں ہے اور وہ آپ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ بات کرتا ہے اور اگلے دن میڈیا پہ کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے بندے کے ساتھ یا اس طرح کے ملک کے ساتھ میرے خیال سے اس طرح کی ڈیلنگ ضروری نہیں ہے جب تک وہ سیریسلی ٹیبل پہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے اور سیریس مذاکرات شروع نہیں کرتے۔ وہ تو کوشش ہی نہیں، یہاں سے آ کے کسی کو بدنام کر رہے افغانستان والے، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو انڈیا کے ڈٹو ہے، وہ تو پاکستان کے لیے استعمال کر رہا ہے نا، وہ تو ڈبل گیم کر رہا ہے انڈیا، اس کو آگے کیا ہوا ہے، چل تم پاکستان سے لڑائی کرو اور کیا۔ تو پاکستان پھر افغانستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی ٹھوکے گا، پھر کیا خیال ہے؟ یہ تو انڈیا کو آگے بھی چھوکا ہے تو اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمارا دوسرا یا تیسرا دور ہو رہا ہے ان سے مذاکرات کا، لیکن سیر حاصل اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا، تو میں اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اگر آپ کو کسی بھی فریق کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا تو یا تو آپ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں یا ویک پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پاکستان ایز اے کیونکہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے۔ پاکستان جو ہے نا وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور امید ہے کہ یہ مذاکرات حل ہو جائیں گے اور امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حل تمہارا یہی ہے کہ ہو جائے مذاکرات حل، اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ بہت شکریہ۔